اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، توجہ رکھیے گا اللہ فرماتا ہے اور جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا میں کیوں آئے ہو اور ہمیشہ کہاں جانا ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اور جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی۔ حضرت علامہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں میں اتنی خصومت بڑھ جائے گی، اتنا جھگڑا ہوگا۔ اب تک تو آپ سن رہے تھے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سبا نزیب سورج ہوگا، تابع کی زمین ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس جملے کو سن کر آپ یہ نہ سمجھ لیں جیسے دوسرے لوگ بولی بولتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا دنیا میں بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، نہ علی نہ ولی نہ نبی کوئی مدد نہیں کرتا۔ تو اس جملے سے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ قیامت کے دن بھی علی نبی ولی یا اولیاء کرام مدد نہیں کریں گے، مدد کریں گے، سب مدد کریں گے، وہ ٹاپک الگ ہے۔ لیکن میں تھوڑا آپ کا ذہن صاف کرتا چلوں اور آپ کو بتا دوں کہ مدد جب تک کوئی نہیں کرے گا تب تک میرے آقا سب کو اجازت نہ دے دیں گے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے آقا ہی تو کھولیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ تمام امت، تمام دنیا والے، سب اہل محشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جائیں گے، اور ہر نبی ہر رسول اذهب الی غیری کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے اگر تمہیں جانا ہے تو تم کسی اور کی بارگاہ میں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اور جس وقت اہل محشر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جائیں گے، پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، تو اب تک سب نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، مگر جیسے ہی سرکار نظر آئیں گے اور آقا کی بارگاہ میں اہل محشر جائیں گے تو آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہی تو ہوں، میں اسی لیے تو ہوں۔ میں کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہم نے جو کچھ کیا اللہ جانتا ہے، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، جہنم کے حقدار ہیں یا نیکوکار ہو کر کے جنت کے حقدار ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ میدان محشر میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام، 2,24,000 انبیاء اکرام کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے، کبھی آدم کی بارگاہ میں، کبھی موسیٰ کی بارگاہ میں، کبھی ابراہیم کی بارگاہ میں، کبھی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، کبھی یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، کبھی حضرت زکریا کی بارگاہ میں۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ اگر سب سے پہلے ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں چلے جاتے اور ہمارے آقا شفاعت فرما دیتے، جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا کر دیتے، تو آج لوگ کہہ دیتے جو کام محمد نے کیا وہ کام آدم بھی کر دیتے، جو کام محمد نے کیا وہ کام موسیٰ بھی کر دیتے، جو کام محمد نے کیا وہ کام عیسیٰ بھی کر دیتے۔ تو یہی تو بتانا تھا، یہی تو سمجھانا تھا کہ قیامت کے دن جو کام آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں کرے گا، اسی کام کو میرا حبیب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دن کسی کی نہیں چلے گی اس دن میرے حبیب کی چلے گی، میرے حبیب کی چلے گی، میرے رسول کی چلے گی۔ سبحان اللہ۔ تو بتا دیا میرے عزیزو، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے، اور اللہ ہی چاہے تو جنتی کو جنت میں بھیج دے۔ لیکن کیوں؟ محبوب تیری شان جو دکھانی،
محبوب تیری شان جو دکھانی ہے، اور جب میرے آقا شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، جب شفاعت شروع فرما دیں گے تو میرے آقا اجازت فرمائیں گے، اے حاجیوں شفاعت کرو، اے نمازیوں شفاعت کرو۔ اے دیکھو عالم یہ ہوگا، کہیں غوث اعظم شفاعت کرتے نظر آئیں گے، کہیں خواجہ غریب نواز شفاعت کرتے نظر آئیں گے، کہیں بابا فرید الدین گنج شکر شفاعت کرتے نظر آئیں گے، کہیں جو ہے اولیاء اکرام شفاعت کرتے نظر آئیں گے، کہیں علماء شفاعت کرتے نظر آئیں گے، کہیں حفاظ شفاعت کرتے نظر آئیں گے۔ جو نیکوکار ہوں گے، جب میرے آقا اجازت دے دیں گے تو اب سب شفاعت کرتے نظر آئیں گے۔ تو یہ اس وقت کے لیے میں بول رہا ہوں، جب تک میرے آقا شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی کسی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کی مدد کو نہ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ ایک نیکی لینے کے لیے اگر ماں کی بارگاہ میں جائیں گے تو ماں کہے گی بیٹے وہ دنیا تھی، دنیا جہاں میں تیرے کام میں آتی تھی، یہاں آج تیرے کام میں نہیں آنے والی ہوں، کیونکہ جیسے تو قیامت سے ڈر رہا ہے ویسے میں بھی تو قیامت سے ڈر رہی ہوں، جیسے تو اللہ کے خوف سے غضبناک ہے، جیسے تو کترا رہا ہے، جیسے تو گھبرا رہا ہے، تو پریشان کا ماحول بنائے ہوئے ہے، میں بھی تو پریشانی کا حال بنائے ہوئے ہوں، میں بھی تو اسی طریقے سے پریشان ہوں۔ میرے بیٹے جیسے جہنم سے تو ڈر رہا ہے ویسے جہنم سے میں بھی ڈر رہی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جھگڑا اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ ماں اور باپ ہی نہیں، بھائی بھائی ہی نہیں، بلکہ ہماری روح ہمارے خلاف بولے گی، ہمارا جسم ہمارے خلاف بولے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ روح جب اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو روح کہے گی مولا میں جہنم میں نہیں جاؤں گی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اے اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا روح بتا تو نے گناہ کیسے نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں ماں باپ نہیں، ہماری اپنی روح ہمارے خلاف بولے گی، ہماری اپنی روح آج جو ہم کرتے ہیں وہ گواہی ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، زبان یہ سب گواہی دیں گے۔ اور اللہ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارا دل بولے گا، ہماری انگلیاں ہمارے خلاف بولیں گی۔ روح کہے گی اے پروردگار عالم میں گناہ کیسے کر سکتی ہوں، میں تو ایک نوری شعاع ہوں، اے اللہ میں تو نوری شعاع ہوں، میرے پاس نہ ہاتھ ہے، نہ میرے پاس پاؤں ہے، نہ میرے پاس کان ہے، نہ میرے پاس زبان ہے، نہ میرے پاس آنکھیں ہیں، میرے پاس جسمانیت ہی نہیں ہے، میں تو نوری شعاع ہوں، میرے پاس جسم نہیں ہے۔ گناہ ہاتھوں نے کیا، گناہ پاؤں نے کیا، گناہ آنکھوں نے کیا، گناہ کانوں نے کیا، گناہ زبان نے کیا، گناہ اس کے دل نے کیا، جسم یہ رکھتا ہے گناہ اس نے کیے ہیں، میں نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ میرے پاس تو ہاتھ نہیں جس سے گناہ کروں، میرے پاس پاؤں نہیں جس سے گناہ کروں، میرے پاس کان نہیں جس سے گناہ کروں، میرے پاس آنکھیں نہیں جس سے گناہ کروں۔ اور روح جب اپنی صفائی پیش کر کے خاموش ہو جائے گی تو جسم بولے گا، اور جسم کہے گا اے اللہ میں مانتا ہوں، اے پروردگار عالم میں تسلیم کرتا ہوں، میرے پاس ہاتھ ہے، میرے پاس پاؤں ہے، میرے پاس کان ہے، میرے پاس آنکھیں ہیں، میرے پاس زبان ہے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن جھوٹ کیسے بولو گے، جھوٹ نہیں چلے گا، کیونکہ زبان تو خاموش ہو جائے گی، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے کان بولیں گے، تمہارا دل بولے گا، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے پاؤں بولیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اسی لیے کہتے ہیں دو دن کی زندگی ہے، زیادہ طویل زندگی نہیں ہے، کچھ نہیں پتا سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے، کچھ نہیں پتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کب ملاقات ہو جائے، کچھ نہیں پتا ہمارے اپنے ہندوستان سے قبرستان پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پر ہم مرنے کے بعد احساس کرتے ہیں، ہم مرنے کے بعد روتے پیٹتے ہیں، ہم مرنے کے بعد ماتم مناتے ہیں، ہم مرنے کے بعد آنسو بہاتے ہیں۔ اے لوگوں قدر اگر کرنی ہے تو مرنے کے بعد نہیں، اگر قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو، باپ کی قدر جیتے جی، ماں کی قدر جیتے جی، بھائی کی قدر جیتے جی، بہن کی قدر جیتے جی، استاد کی قدر جیتے جی، کسی کی بھی قدر کرو تو جیتے جی کرو، کیونکہ مرنے کے بعد تمہیں کوئی
احساس سے کام نہ چلے گا. جیتے جی قدر نہیں کرتے ہیں. اگر ایک بار سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی نا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا میرے عزیزوں. اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگ اپنے پریواروں سے محبت کریں, پیار سے پیش آئیں, اچھے سے پیش آئیں. کچھ نہیں پتا سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے. ارے مرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بیمار ہو کر مرے گا, مرنے کے لیے ضروری نہیں کہ داڑھی سفید ہوگی تب مرے گا, مرنے کے لیے ضروری نہیں کمزور ہوگا تب مرے گا, مرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں قدم رکھے گا تو مرے گا. نہیں نہیں, ارے موت اگر آنی ہوگی تو بچے کو بھی آ جائے گی, موت آنی ہوگی تو جوان کو بھی آ جائے گی, موت آنی ہوگی تو پہلوان کو بھی آ جائے گی. موت کسی کو بھی کبھی آ سکتی ہے. کیا میں گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں صحیح سلامت ہوں؟ کچھ نہیں پتا. رات ہی میں میرا انتقال ہو جائے, تقریر کرتے کرتے انتقال ہو جائے. اسی لیے جینا ہے تو اس طرح جیو. ایک شعر بتا دوں آپ کو, پوری تقریر ایک طرف یہ شعر ایک طرف, کہ ہر گھڑی یہ سوچ کر ذکر خدا کرو, ہر گھڑی یہ سوچ کر ذکر خدا کرو. جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو, جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو. کچھ نہیں پتا سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے, کب ہمارا انتقال ہو جائے. اس لیے میرے عزیزو پیار محبت سے رہو, اتفاق سے رہو, اتحاد سے رہو, ایک دوسرے کے کام میں آؤ, ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ جب تم دنیا میں اگر کسی کی مدد کرو گے تو انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ ہماری مدد فرمائے گا, اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. اگر کسی کا ساتھ دنیا میں دیں گے تو تم دیکھنا میدان محشر میں بھی ہمارا ساتھ ضرور دیا جائے گا. کہ رشتہ انسانیت کچھ یوں نبھانا چاہیے, کہ رشتہ انسانیت کچھ یوں نبھانا چاہیے. آدمی کو آدمی کے, آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے, آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے. تو قدر جو کرنی ہے وہ جی کرنی ہے, بات مننے کی قدر نہیں ہوگی. اب تقریر کو سمیٹ کر میں جلدی سے ختم کر دوں. جس دن کہے گا اے اللہ میں مانتا ہوں میرے پاس ہاتھ پاؤں دل سب کچھ ہے, مگر اے اللہ یہ روح جب تک میرے اندر داخل نہیں ہوئی تھی میں تو مثل لکڑی کے تھا, میں تو مثل لکڑی کے تھا. ہاتھ تھے چلنے کی طاقت, اٹھانے کی طاقت, پکڑنے کی طاقت نہیں. پاؤں تھے قدم آگے بڑھانے کی طاقت نہیں. کان تھے سننے کی طاقت نہیں. زبان تھی بولنے کی طاقت نہیں. آنکھیں تھی دیکھنے کی طاقت نہیں. اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں جسم و جسمانیت رکھتا ہوں, مگر جب تک یہ روح میرے اندر نہیں آئی تھی میں تو مثل لکڑی کے تھا, ہل بھی نہیں سکتا تھا. مگر جب روح میرے اندر آئی آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا, روح میرے اندر آئی کانوں نے بولنا شروع کر دیا, روح میرے اندر آئی زبان نے بولنا شروع کر دیا, روح میرے اندر آئی ہاتھوں نے پکڑنا شروع کر دیا, روح میرے اندر آئی پاؤں نے چلنا شروع کر دیا. اے اللہ جب تک روح میرے اندر نہیں آئی تھی میں گناہ نہیں کرنے کی طاقت رکھتا تھا, مگر گناہ کی طاقت جو آئی ہے اس روح کی وجہ سے. کون؟ یہ ہماری تمہاری روح, ہماری تمہاری روح آپس میں ہمارے خلاف بولے گی, ہمارا جسم ہمارے خلاف بولے گا. اب جب زبان دل سب کچھ گواہی دے دیں گے, روح اور جسم گواہی دے دیں گے, بولیں گے, اب یہ دونوں خاموش ہو جائیں گے. اب اللہ بولے گا, بولو سبحان اللہ. اب اللہ بولے گا ارشاد ربانی, اے روح تو نے صفائی پیش کر دی, اے جسم تو نے صفائی پیش کر دی. اب ایک مثال ہماری سنو, اور مثال سن کر تم انصاف کرو. تم خود بتاؤ کہ گناہگار کون ہے, پاپی کون ہے, تم بتاؤ خطاکار کون ہے. اب اللہ مثال ارشاد فرمائے گا, ارشاد ربانی ہوگا. بتاؤ ایک باغ ہو اور باغ کے اندر ایک لولا ایک اندھا داخل ہوا. اب اندھا پھل دیکھ تو سکتا نہیں تو توڑے گا کہاں سے,
اندھا پھل دیکھ نہیں سکتا تو توڑے گا کہاں سے؟ اور لولے کا ہاتھ نہیں جاتا تو ہوا کیا؟ اللہ اکبر، لولے نے اندھے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، اندھے نے لولے کو اپنے بولو کاندھے پر اٹھایا اور لولے کا ہاتھ بلند ہو گیا، اس نے پھل کو توڑ لیا۔ اب بتاؤ گناہگار کون؟ تو روح جسم دونوں بولیں گے گناہگار دونوں، گناہگار دونوں، تو جب روح جسم دونوں کہہ دیں گے کہ گناہگار دونوں، تو اللہ یہ ایسے ارشاد فرمائے گا کہ جب یہ دونوں گناہگار ہیں تو اسی طریقے سے تم دونوں بھی گناہگار ہو، روح بھی گناہگار ہے، جسم بھی گناہگار ہے، تم دونوں نے گناہ کیا ہے۔ اگر تم چاہتے تو تمہارے خدا نے تمہیں نفس مارنے کے لیے اپنا خوف دیا تھا، اپنا ڈر دیا تھا کہ تم نے نہیں سنا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ تم نے نہیں سنا تھا اگر تم چاہتے تو اپنے نفس کو مارتے اور صبر سے کام لیتے، جیتے تو دنیا دار کے لیے نہیں اپنے پروردگار کے لیے جیتے۔ آج تم جہنم کے حقدار نہیں جنت کے حقدار۔ تو میرے عزیزوں مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو اس سے پہلے سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، ہم قبرستان چلے جائیں۔ میرے عزیزوں قدر کرنا سیکھو اور احترام کرنا سیکھو، جو بھی کام کرنے ہیں وہ جیتے جی کرنے ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی سوچو کہ صاحب مرنے کے بعد کریں گے، مولانا بلال صاحب نے تقریر کی تھی، ان کی تقریب عمل مرنے کے بعد کریں گے، نماز مرنے کے بعد پڑھیں گے، روزہ مرنے کے بعد رکھیں گے، ایسا نہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ مرنے کے بعد تو حساب شروع ہو جائے گا۔ ہاں تو میرے عزیزوں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب نے ارشاد فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اور جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے قدم، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف بولیں گی، تو میں کہنا چاہوں گا اگر یہ بولیں تو یہ نہ کہیں کہ گناہ کیا تھا، اگر بولیں تو یہ کہیں اللہ آنکھیں اٹھی تھی تو قرآن کی زیارت کی تھی، کان سنا تھا تو نبی کی نعتیں سنی تھی، قدم آگے بڑھے تھے تو مسجد مدرسے کی طرف کو گئے تھے، ہاتھ چلے تھے تو کسی غریب کی، یتیم کی، بے سہارا کی مدد کرنے کے لیے اٹھے تھے، کیونکہ جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی شیر کے مصداق بن جائیں گے۔ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، جبرائیل جیسا اعلیٰ فرشتہ غلام ہے، منکر نکیر قبر میں آئیں گے جس گھڑی، منکر نکیر قبر میں آئیں گے جس گھڑی، آقا کہیں گے چھوڑ دو میرا غلام ہے، آقا کہیں گے چھوڑ دو میرا غلام ہے، کہیں گے تبھی نہ جب ہم سچے امتی بنیں گے۔